نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة، او کما قال مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، وصدق رسول النبی الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے، جو تنہا ساری کائنات کا مالک حقیقی، پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پایاں محنتوں و مشقتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، مسلمان گھروں میں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر بجا لاتا ہوں، جہاں اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، وہیں دین کا صحیح شعور اور فہم بھی عطا کیا اور عمل کی توفیق بھی بخشی ہے۔ زندگی کی مہلت کے ساتھ ساتھ صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی۔ میں اس موقع پر اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کا ہمیں قولی اور عملی شکر بجا لانے کی توفیق خیر عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کی آخری سانس تک یہ نعمتیں ہمیں حاصل ہوتی رہیں۔ حضرات گرامی، ابھی اس موقع پر قرآن حکیم کے 2 مختلف مقامات سے میں نے جو قرآن کی آیتیں تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کی شکل میں دے رکھی ہے، اس نعمت کو خدا کے راستے میں خرچ اگر کریں گے تو دین اسلام کی تکمیل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی اس آیت میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، مثال سے بات سمجھائی گئی۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا اور اس سے 7 بالیں نکلی، اور ہر بال پر، ہر بھٹے پر 100 دانے لگے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے زیادہ ہے، اور خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کے عوض اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 100 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، بلکہ واللہ واسع علیم اس سے بڑھ کر کے اجر عطا فرماتا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ مشاہدات رات اور دن ہم کرتے رہتے ہیں۔ زمین میں ایک بیج ڈالا جاتا ہے اور اس سے آپ دیکھتے ہیں جو درخت اگتے ہیں، اس کے اوپر سینکڑوں پھل لگتے ہیں۔ یہاں مکئی کے بھٹے کی مثال دی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھٹے میں کتنے بیج لگتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کی یہی مثال ہے کہ ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ایک حبہ، ایک روپیہ جو خدا کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر کے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، آپ قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں،
احادیث پر ہماری نظر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، دین اسلام کی بنیاد جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق پر ہے وہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر منحصر ہے۔ کوئی بندہ رات اور دن نمازیں ادا کر رہا ہے اور نمازیں ادا کرتے ہوئے اس کے پیشانی پر گٹھے پڑ چکے ہیں، نماز تہجد کی ادائیگی ہو رہی ہے، رمضان المبارک کے اندر مکمل روزے رکھے جا رہے ہیں، حج اور عمرہ کی ادائیگی برابر ہو رہی ہے، خدا کی قسم ان عبادتوں کے ساتھ اگر وہ ان ضرورت مند بندوں پر، ان محتاجوں پر، ان بیگاؤں اور بے کسوں پر اپنے مال کو خرچ نہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے بات ارشاد فرمائی، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پناہ مانگتے ہیں، کون شخص مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جو خود پیٹ بھر کر کے کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اور اس کے پڑوس میں رہنے والا چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم، اگر وہ بھوکا سوتا ہو اور آپ نمازوں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر اور اذکار کے اندر مشغول ہیں اور پڑوسی کی کوئی خبر گیری نہیں ہے اور بھوکا سو رہا ہے، تو آپ نے قسم کھا کر کے بات ارشاد فرمائی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر انسانیت کا درد نہ ہو، جو ضرورت مندوں کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرے۔ تو یہ بات بہت ہی کھل کر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ دین اسلام کی ان بنیادوں کے اندر جو توازن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی و بیشی یا اس کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے تو پھر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں، جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، دراصل ان نمازوں اور روزوں کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کندھے سے کندھا ملا کر کے باجماعت نماز پڑھنے کے تقاضوں پر اگر ہماری نگاہ نہ جائے، آپ دیکھتے رہتے ہیں جمعہ کے موقع پر امام صاحب اعلان کرتے ہیں اس جمعہ میں عبد الرحمن صاحب اور عبداللہ صاحب اور ہمارے فلاں مصلی صاحب کی صحت خراب ہے، لہٰذا ان کے لیے دعائے صحت کا اعلان کیا جاتا ہے اور ہم سب آمین کہتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ یہ کندھے سے کندھا ملا کر کے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ایک عبد الرحمن اور ایک عبد الرحیم بیمار ہے اور ان کی صحت کی دعا کی جا رہی ہے، اور صرف آمین کہہ کر کے اگر آپ گھر جا کر کے آرام سے سو جاتے ہیں، آپ یاد رکھیے کہ آپ کی نماز آپ کے لیے کوئی اجر عطا نہیں کرے گی جب تک کہ عبداللہ اور عبد الرحمن کی جا کر کے آپ عیادت نہ کریں، جا کر کے ان کی آپ خبر گیری نہ کریں، اور اگر ان کو دواؤں کی ضرورت ہے تو دوائیں نہ دلائیں، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے نہ دیں، انہیں دواخانہ لے جانا ہے تو دواخانہ نہ لے جائیں۔ تو پھر آپ کی یہ نمازیں جو آپ آ کر کے یہاں ادا کر رہے ہیں، کیا تقاضے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ رمضان المبارک آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری گھروں پر یکم رمضان سے لے کر کے ختم رمضان تک قطاریں لگی رہتی ہے، کسی کو ہم اناج دے رہے ہیں، کسی کو پیسوں کے ذریعے سے مدد ہو رہی ہے، کسی کے ہاں کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور انفاق کے دروازے ہمارے کھل گئے، لاکھوں روپیہ تقسیم ہو رہا ہے، اناج تقسیم کیا جا رہا ہے، دھن و دولت کے انبار گھر گھر پہنچ رہے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، جن کی گھروں پر قطاریں لگی رہتی تھی، جو کپڑے اناج تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہی صاحب نماز فجر کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، راستے میں دیکھ رہے ہیں موسم سرما ہے، جن لوگوں کو کپڑے تقسیم کیے گئے تھے، جن کے گھر اناج کی بوریاں پہنچائی گئی تھی، آج وہ فٹ پاتھ پر ٹھٹر رہے ہیں، ان کے سر پر کوئی چھپر نہیں ہے، انہیں اوڑھنے کے لیے کوئی بلینکٹ نہیں ہے۔ اور رمضان المبارک میں جو لوگ کپڑے اور اناج تقسیم کیے، راستے میں ان لوگوں پر ان کی نظریں جا رہی ہے، لیکن نہ ان کے جسم پر بلینکٹ ڈالنے کی توفیق ہے، نہ ان ٹھٹرنے والوں کو کوئی چھپر فراہم کرنے کی کوئی توفیق ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا اور انفاق کا دروازہ بند ہو گیا۔
کیا رمضان المبارک کے یہی تقاضے تھے؟ رمضان کے اندر تو غریب دکھائی دیا اور اس کی مدد کی گئی، اور رمضان المبارک کے بعد کیا غربت ختم ہو گئی، افلاسی ختم ہو گئی، ضرورت مند باقی نہیں رہے؟ رمضان المبارک کے ان روزوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اندر ہمدردی کی کیفیت، غمخواری کی صفت پیدا ہو جائے۔ دراصل رمضان کی اس تربیت کے بعد رمضان کے 11 مہینوں میں آپ کا انفاق کا جذبہ اور ابھرنا چاہیے، لوگوں کے اندر خدمت کا جذبہ اور پروان چڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ینفقون؟ قرآن خود جواب دیتا ہے، قل العفو، ضروریات زندگی کے بعد جو کچھ تمہارے پاس بچ جائے وہ مال ضرورت مندوں کا ہے، وہ سارا مال ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے۔ یہ دراصل ان عبادتوں کے وہ تقاضے ہیں جو قرآن حکیم بار بار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مال کے تعلق سے، خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے، ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنے کے تعلق سے بے شمار آیتیں آئی ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ 30 پارہ 3 رکوع تسلسل کے ساتھ انفاق سے متعلق قرآن کی آیتیں ہمیں ملتی ہیں۔ کیسا مال خرچ کرنا چاہیے، کن لوگوں پر مال خرچ کرنا چاہیے، مال کے خرچ کرتے ہوئے کیا شرائط ہیں جسے دیکھا جانا چاہیے، تسلسل کے ساتھ 3 رکوع۔ آپ دیکھیے کوئی مضمون قرآن حکیم کے اندر 3 رکوعوں کے اندر ایک ساتھ بیان نہیں کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ کو ملتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ملتے ہیں، بے شمار چیزیں قرآن حکیم میں چیدہ آپ کو ملیں گی، لیکن انفاق کے تعلق سے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہاں تسلسل کے ساتھ 3 رکوع کے اندر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلتیں اور مال نہ خرچ کرنے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، پہلا رکوع جس کے اندر آپ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آگے بڑھیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو قوت و طاقت اور جو صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، خدا کے راستے میں اگر انہیں خرچ کرو گے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں، مال، رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، خدا کے راستے میں اگر تم خرچ کرو گے، قرآن حکیم سے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ بات یہ معلوم ہوئی، قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ شرط لگائی گئی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ کوئی بخیل آدمی، کوئی کنجوش آدمی قرآن حکیم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ رات اور دن قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، اس کے بعد پورے احکامات اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کے اس کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے مطالعے میں آ رہے ہیں، لیکن خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بات آئی، دل کے دروازے بند، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ شخص قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے لیکن ان کے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، قرآن پڑھ رہا ہے، خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں بخل کر رہا ہے، جن لوگوں نے عملاً ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جو راہ خدا میں مال خرچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے کانوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ڈال دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب کے اندر انہیں مبتلا کر دے گا۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی شرط بتائی گئی ہے، خدا کے راستے میں مال کا خرچ کرنا۔ دوزخ سے بچنے کی شرط لگائی گئی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں بیان کر رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے دعا کی، یا اللہ تو ہمیں جنتوں میں جگہ عطا فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، تنجیکم من عذاب علیم، تم چاہتے ہو کہ عذاب علیم سے بچ جاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ شرط کیا ہے؟ باموالکم وانفسکم، خدا کے راستے میں اپنی جان اور خدا کے راستے میں اپنا مال اگر خرچ کرو گے، عذاب علیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچا لے گا۔ قرآن کا آپ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہیں نماز کے بعد جنت کا تذکرہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا؟ آپ نماز پڑھیں گے جنت ملے گی؟ نہیں۔ کہیں روزوں کے بعد جنت کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا؟ کہیں حج کی ادائیگی کے بعد، عمروں کی ادائیگی کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد آپ یہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی؟ قرآن میں کہیں اس بات کا تذکرہ آپ کو ان عبادتوں کے بات نہیں گیا۔ جہاں جنت کی بشارت دی گئی وہاں یہ بات بتائی گئی کہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، خدا کے راستے میں اپنی جان اور خدا کے راستے میں اگر مال اپنا لگاؤ گے، جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ، خدا کے راستے میں اپنی جان اور مال لگاؤ گے پھر تمہیں جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ نماز اور یہ عبادتیں دراصل خدا کے راستے میں اپنے جانوں اور مالوں کو لگانے کی تربیت ہے۔ نماز تو پڑھ لی اور ضرورت مندوں پر مال خرچ نہ کیا تو پھر نماز کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ سورہ حدید کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مستخلفین فی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو نعمت، جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس رکھی ہے ان نعمتوں اور ان امانتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو پھر تمہارے ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، اور ایمان کی تکمیل کے لیے شرط لگائی گئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اور خدا کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا خدا کے راستے میں مال اگر خرچ کرو گے تو پھر تمہارا ایمان کی بھی تکمیل ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو نعمتیں اور یہ جو امانتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی میراث ہے۔ مجھ سے پہلے یہ مال و دولت میرے والد کا تھا اور میرے بعد یہ مال و دولت میرے بیٹوں کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کی اولادوں کے ہاتھوں میں چلے جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے جب اس کے ہاتھ میں یہ امانتیں آئیں، یہ مال آئے، خدا کے راستے میں خرچ کرے اور جنت کا مستحق بن جائے، اور بڑا نادان ہے وہ شخص جب اس کے ہاتھوں میں یہ مال آئے اور اسے بچا کر کے رکھے، اس میں بخل کرے اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دے کر کے جہنم کا مستحق ہو جائے۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر صحابہ کرام کو نصیحتیں کی، خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے بتایا، اے اسما خدا کے راستے میں مال خرچ کرو، اے اسما خدا کے راستے میں مال خرچ کرو، گنو نہیں، اگر تم گن گن کر کے دو گی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گن گن کر کے دے گا، اور اگر تم بے حد و حساب دو گے، خدا کے راستے میں مال دیتے ہوئے دل کے اندر کراہیت محسوس نہ کرو گے، دل میں اضطراب پیدا نہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اور یاد رکھیے، خدا کے راستے میں جس اخلاص کے ساتھ مال دو گے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہی اس کا اجر پاؤ گے۔ 1 روپیہ اللہ رب العزت کے پاس جنتوں میں جگہ عطا فرماتا ہے اگر اخلاص کے ساتھ دیا جائے۔ ایک بندے کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے نام اعمال پہاڑوں کے مانند نیکیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ اتنی نیکیاں میرے نام اعمال کے اندر، اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کے بدلے میں مجھے اتنا ثواب مل رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے ایک موقع پر ایک سائل، ایک ضرورت مند تیرے پاس آیا تھا اور آ کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا تھا۔ اس وقت تجھے خود 1 دینار اور 1 درہم کی ضرورت تھی۔ اس موقع پر تجھے خود تیرے 1 روپے کی تجھے ضرورت تھی، لیکن تو نے اس سائل کے ہاتھ میں 1 روپیہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اس سائل کے ہاتھ میں وہ 1 روپیہ جانے سے پہلے میں اپنا ہاتھ پھیلایا اور اس 1 روپے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس روز سے لے کر کے آج تک میں اس کی ایسی پرورش کر رہا ہوں جیسے تو اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ اور آج تیرے نام اعمال میں پہاڑوں کی مانند نیکیاں اس 1 روپے کے بدلے تجھے مل رہی ہے۔ تیری کوئی اور عبادت تجھے آج جنت میں نہیں لے جا رہی ہے، صرف 1 روپیہ ہے جو تو نے اخلاص کے ساتھ دیا، اسی کی نیکیاں آج تجھے جنت کا مستحق کر رہی ہے۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کل روز قیامت اللہ رب العزت جن لوگوں سے جہنم دہکائے گا، جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ کوئی مشرک نہیں ہوگا، وہ کوئی کافر نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم جن لوگوں سے دہکائی جائے گی وہ مالدار ہوگا، جو خدا کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا تھا، لاکھوں روپے لٹاتا تھا، اناجیں اور کپڑے تقسیم کرتا تھا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے انداتا کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے بڑا کہیں، میری بڑی بڑی تصویریں اخبارات کے اندر چھپتی رہیں۔ لاکھوں روپیہ لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کیا، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس بندے سے دوزخ کی آگ کو دہکائے گا۔ کہیں 1 روپیہ کسی کو جنت میں جانے کا مستحق بنا رہا ہے، کہیں لاکھوں روپے بندگان خدا کے اوپر خرچ کرنے کے باوجود انہیں جہنم میں ڈھکیلے جا رہا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کریں گے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کیا جائے گا تو اس کا اجر اللہ رب العزت کے پاس ملنے والا ہے۔ اگر دکھاوا، ریاکاری، نام اور نبوت کے لیے جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا، روز قیامت وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوزخ میں ڈالا جانے والا ہے۔ حضرات گرامی، مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے بھی کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں قرآن حکیم کے اندر۔ خدا کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے دل میں تنگی نہ ہو، دل میں اضطراب نہ ہو، پریشانی اور پیشانی پر بل ڈال کر کے خرچ نہ کریں۔ ابھی آج ہی مسجد کے لیے دیا تھا اور آج کوئی ضرورت مند آ گیا، ابھی کل فلانے کی مدد کیا تھا اور آج آ کر کے ٹھہر گئے، نہیں دوں گا، جا کر کے بدنام کریں گے۔ اس کیفیت کے ساتھ اگر مال کسی کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اجر نہیں ملے گا۔ پہلی شرط، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے، دل کے اندر تنگی نہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو بتائی گئی، پاک مال، حلال مال خدا کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ حرام کی کمائی، رشوتوں اور سودوں سے آنے والا مال خدا کے راستے میں خرچ کریں گے، کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ بتائی گئی کہ مال خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتایا جائے۔ لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھر رہے ہیں، ان کی حالت کیا تھی، بڑے کمزور تھے، میری مدد نہ کرتا تو آج پتہ نہیں کیا حالت ہوتی۔ لوگوں کے سامنے احسان جتانا، احسان جتانے والوں کو کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ مسنون طریقے سے مال خرچ کیا جانا چاہیے۔ مال خرچ کرنے کے جو راستے بتائے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے پیش نظر ہی مال خرچ کیا جائے مسنون طریقوں سے، تو وہ بندہ پھر اجر پا سکتا ہے، ورنہ مال بھی جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی اجر اور کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ حضرات، خدا کے راستے میں اگر مال خرچ نہیں کرو گے، قرآن حکیم سخت ترین وعید بیان کر رہا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ جو لوگ خدا کے راستے میں مال خرچ کرنے سے
بچا کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سونے اور چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کے جسم کے اعضاء کو داغے گا اور کہے گا کہ یہ ہے تمہارا مال جو خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے تم بچا کر کے رکھتے تھے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دے رکھی ہے، غنیمت جانیے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو منٹوں میں مال ہماری جیبوں سے نکال سکتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جو وبا، جو بیماری آ چکی تھی، کتنے ہی لوگ بیمار ہوئے، لاکھوں روپیہ علاج معالجے پر خرچ کر لیا۔ خدا کے راستے میں اگر مال خرچ کرتے، خدا کے راستے میں ان مالوں کو لگا دیتے، اجر پا لیتے۔ لیکن بخل کنجوسی اگر کرتے رہیں گے، کسی نہ کسی راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مالوں کو ہمارے جیبوں سے نکال سکتا ہے۔ دانش مندی اور عقل مندی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہے، اپنی زندگی میں ان مالوں کو اگر خرچ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خدا کے راستے میں ضرورت مندوں پر اس طریقے سے مال خرچ کرتا ہے، ایک ہاتھ سے مال خرچ کرے، اس کا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، روز قیامت میدان حشر میں وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا۔ میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔